کلمہ پڑھو بلند آواز سے، پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کلمے کو مسلمان جب ایک بار پڑھتا ہے 3000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پراپرٹی سمپتی کے اعتبار سے منافع پر منحصر ہوتی ہے۔ مسلمان سے کہا جائے کہ بھیا تیرے کو خدا اگر پوچھے گا کہ کہاں ڈالا جائے، جہنم میں ڈالتے ہیں جنت میں؟ تو بھارت کا ویپاری، گجرات کا خاص کر تاجر جو کسٹمر ویپاری ہے، تو بولے جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں ڈال دے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، فائدہ وہاں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جیون کے 2 پہلو ہیں، دونوں بہت مفید، بچوں گے تو غازی، کٹو گے شہید۔ فرما بردارو، حوصلہ بنا لو، جینے کا سلیقہ بزرگوں کے دربار سے سیکھا کرو، راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا، راستہ اپنے بزرگوں کا نظر میں رکھنا، ورنہ منزل کے نشانوں کو طرف جاؤ گے۔ اس لیے جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، اور تھک کے رک جانا جنہیں منظور نہیں، ان کے لیے کوئی بھی منزل دور نہیں۔ آپ کا دور و دراز سے اس بزم میں شریک ہونا، دیکھتا ہوں راجستھان ڈونگر پور سے بھی دیوانوں کے قافلے چلے ہیں، اور دور و دراز سے لوگ جلسہ گاہ میں اس وقت امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح چلے آ رہے ہیں۔ آپ کا اس طرح سے کیٹوئی کی سرزمین پر حاضر آنا اور سید بدقرار کی غلامی کا دم بھرنا، گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فرما بردارو، میں دیکھتا ہوں دور و دراز سے دیوانوں کے قافلے اب تک رواں دواں ہیں۔ بس چند ہی منٹوں کے بعد فن سخن کا ایک عظیم تاجدار، غازی ملت، شہزادہ سرکار بغداد، یادگار دربار سمنا، حضور ہاشمی میاں اسٹیج پر جلوگر ہونے والے ہیں، جس کی آواز دلوں کی دھڑکنوں کو دستک دیتی ہے، جس کی تقریر کا ایک ایک شبد دل کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے، جس کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے ہتھیار بن کر کام آنے والی ایک سمپتی ثابت ہوتی ہے۔ ایسا باکمال خطیب اسٹیج پر آنے والا ہے جس کا دیدار عبادت ہے، آل رسول جنہیں دیکھنا عبادت ہے، اہل بیت جن کو دیکھ لینا عبادت ہے۔ بہت بڑی بات ہے، قسمت والے بھائی اکشالی لکی مین آپ لوگ ہو کہ اہل بیت کو اسٹیج پر دیکھ رہے ہو اور دیکھنے والے ہو، جس باکمال تاجدار کے موری سے اعلیٰ کی کرامتوں کا تسلسل لگاتار آپ کتابوں میں دیکھتے چلے آئے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کا گھرانہ قرآن جس کی شرافت کا، طہارت کا خطبہ پڑھتا ہے، یطہرکم تطہیرا، قرآن نے جس کی طہارت اور فضیلت کو اپنے لفظوں میں یطہرکم تطہیرا کہہ کر کے دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ ایسا پاکیزہ پریوار، نورانی پریوار، ایسا مکمل اور مفصل اور باکمال قبیلہ ہے، ایسے مقدس ترین سلسلے کو آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہو، اور چھوٹے سے ٹیٹوئی میں یہ اوسر حاجی عثمان غنی عرف پونجی لال ابن حاجی صوفی غلام رسول پٹیل اور ان کا پریوار، ماشاءاللہ لائی کے مبارکباد اور حوصلہ مند یہ کاریہ کرم ہے۔ ٹیٹوئی کے لیے یہ انوکھا اوسر ہے، ٹیٹوئی کے لیے اتہاسک یہ روحانی اسلامی ملی سنی سمیلن ہے، جس کو ہم ایک عظیم الشان سمیلن کہہ سکتے ہیں۔ اس دھرتی کے لیے یہ مبارک ترین اوسر ہے کہ آپ دیوانوں کے قافلے کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کم از کم 2 4 10 5 25 50 یا 40 آدمی ایک جگہ سنی جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوتا ہے۔ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں دیوانے ہیں، یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون اللہ کا بندہ کس روپ میں، کس انداز سے اس محفل میں بیٹھا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے فرما بردارو، خوبصورت اس وقت یہ پروگرام ہمارے سامنے رواں دواں ہے، کہو سبحان اللہ، ذرا ہمت سے بولو سبحان اللہ۔ آئیے محترم ارشاد بھائی مرزا اسٹیج پر آ رہے ہیں، جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، جس کی آواز میں کافی دمخم ہے اور جو ہماری ملی ہمدردی کا ایک بہتر جذبہ لیے ہوئے ہیں۔ آئیے
القبلہ شہزادہ تشریف اعظم لا لا یار